نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: إن الدين عند الله الإسلام. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. معزز ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں محمود کیفی آفیشیل اور ہم آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتے ہیں. آج میں آپ حضرات کی زیر خدمت ایک اہم موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں، جو کہ ہے اسلام کا مختصر تعارف کہ اسلام کیا ہے، اہل اسلام کے ذہنوں میں اسلامی حوالے سے کیا نظریہ اور کیا تصور ہونا چاہیے، اسلام کی بنیادی چیزیں کیا ہے. ان تمام چیزوں کو آپ کے سامنے پیش کروں گا. امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ باتیں اچھی لگیں گی انشاءاللہ. معزز ناظرین، یہ بات اچھی طرح جان لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اور صرف برحق دین، کامل دین وہ دین اسلام ہے، جس پر میں نے شروع میں آیت بھی پڑھی تھی کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. اور ہمارا عقیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ دعویٰ بھی ہے کہ اسلام خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ایک مکمل اور کامل دائمی نظام زندگی ہے، جس میں انسانیت کی رہبری کے لیے، انسانیت کی رہنمائی کے لیے از اول تا آخر تمام زندگی کے شعبوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک نظام قائم کیا گیا ہے. مذہب اسلام ہی وہ کامل دین ہے جو انسانیت کے تمام مسائل کا حل بتلاتا ہے. خود مذہب اسلام میں رہبانیت جائز نہیں ہے، چنانچہ فرمایا گیا لا رہبانیت فی الاسلام، کہ اسلام میں رہبانیت جائز نہیں ہے کہ اگر کوئی یہ چاہے کہ میں سماجی معاشرتی زندگی کو چھوڑ کر پہاڑوں اور جنگلات میں ایک زندگی گزاروں، اس کی قطعاً اسلام اجازت نہیں دیتا. چنانچہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام انسانیت کے لیے ایک مکمل دائمی نظام زندگی ہے، جو پیدائش سے لے کر مرنے کے بعد کے تمام پہلوؤں پر ایک مکمل ضابطہ ہے. ناظرین اعزام، اب میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام کیا ہے. اس کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کی طرف چلوں کہ اسلام عربی زبان کا لفظ ہے جو مادہ سین لام میم سے ماخوذ ہے. اس کے معنی ہے سلامتی کے، اطاعت کرنے کے، سر تسلیم خم کرنے کے اور ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک ہونا. بلکہ آپ اسلام کے بارے میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسلام ہی وہ مذہب ہے جو اعتدال اور توازن کی راہ بتلاتا ہے. اسی طریقے سے اصطلاحی تعریف آپ اس کو اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام من جانب اللہ، آخری پیغمبر رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا گیا آخری دین کامل اور نظام زندگی ہے، جس کا آئین قرآن حکیم ہے، اور اس پر مکمل ایمان رکھ کر قرآنی احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنا یہ دین اسلام ہے. اسی طریقے سے اسلام کے آپ دوسرے الفاظ میں یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اعتراف کرتے ہوئے اس کی حاکمیت اعلیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، یہ دین اسلام ہے. عزیزان گرامی، یقیناً دین اسلام ایک وسیع ترین اور عالمگیر دین ہے اور ساری دنیا کے اقوام کے لیے ایک پیغام ہے، ایک نمونہ ہے اور ایک ضابطۂ حیات ہے.
جس کی عمارت 5 شعبوں پر قائم ہے. گویا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جس پر میں نے شروع میں ایک حدیث بھی پڑھی، بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ. یہ پوری حدیث پڑھی میں نے. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اسلام کی بنیادی ارکان جو ہے وہ 5 چیزیں ہیں. نمبر 1، کلمہ طیبہ کا دل سے تصدیق کرتے ہوئے زبان سے اقرار کرنا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر اور رسول ماننا. نمبر 2، نماز قائم کرنا. نمبر 3، زکوٰۃ دینا، جس پر قرآن کریم کی آیت ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اسی طریقے سے نمبر 4، رمضان مہینے کے فرض روزے رکھنا، جس پر قرآن کی آیت ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. یہ پوری آیت ہے. اسی طریقے سے نمبر 5، حج ادا کرنا. قرآن کریم میں ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. یہ اسلام کی بنیادی 5 چیزیں ہیں جس کو آپ بخوبی سمجھ چکے ہوں گے. لیکن عزیز دوستو، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ خطبات طیب میں اسلام کے جو 5 شعبوں کو انہوں نے شمار کیا ہے وہ ایک دوسرے طریقے سے کیا ہے. اجمالی طور پر قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ خطبات طیب میں فرماتے ہیں کہ اسلام کے 5 شعبے ہیں، اور وہ 5 شعبے یہ ہیں: نمبر 1 اعتقادات، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 اخلاقیات، نمبر 4 معاملات، نمبر 5 اجتماعیات. عزیز دوستو، انشاءاللہ میں اس پر اگلی ایک ویڈیو بناؤں گا کہ اعتقادات کیا ہے، عبادات کیا ہے، اخلاقیات کیا ہے، معاملات کیا ہے اور اجتماعیات کیا ہے. اگر اس پر تفصیلی گفتگو کروں تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی. امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوں گی اور آپ کو اسلام کے بارے میں کچھ معلوم ہوا ہوگا جس سے آپ ناواقف تھے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو یقیناً آپ اچھی رائے سے ہمیں ضرور نوازیں، آپ اچھے مشورے سے ہمیں ضرور نوازیں. انشاءاللہ خاکسار کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی اور ہمیں مزید کام کرنے کو ہمت ملے گی. میں اپنی تقریر کو یہیں سے ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.